السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تو بہت سی ہیں. وکلا لائر موومنٹس، اگر وکیل گئے تو اس کا اثر کیا ہوا، اور کیا 26ویں آئینی ترمیم بچ پائے گی. عمران خان صاحب اگلا خط لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، علیمہ خان نے یہ بتایا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخر کیا پک رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ ہے وہ سارے معاملات جس پہ گفتگو کریں گے. جسٹس راجہ بیسیکلی تو انعام امین منہاس جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کا اختیار کر گئے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اوپر چلے گئے اور چاہتے انہیں اہم عہدہ مل گیا. ایک اور فیصلہ کر دیا، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے ذمہ داریاں واپس لے لی. اور کمال کی بات ہے، ہم نے کبھی آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ایڈیشنل جج اتنی اہم کمیٹیوں کے ممبر ہوں گے، لیکن راجہ امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج بنا دیے گئے. یہ ہم نے نہیں بہرحال دیکھا، یہ ہم آپ کے سامنے بتاتے. میرے لیے شاید یہ نئی بات ہے کہ جہاں ایڈیشنل ججز کو یہ ذمہ داریاں، ابھی تو جج کنفرم بھی نہیں ہیں وہ، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، سیاہ ہو رہا ہے سفید ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ رکنا چاہیے. اب میں پہلے کسی نہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آنے والی بات کرتا تھا، نہ میں اب کرتا ہوں، لیکن یہاں بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. یہ نظام خراب ہو جائے گا، اس نظام کی یہ دیوار در و دیوار ہل جائیں گے، اور اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا. چند لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. کیا وہ لوگوں کو بھی فائدہ لے کر کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن یہ سوچنا پڑے گا، سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. حسن بون جو ہیں دوست ہیں ہمارے پاکستان بار کونسل، ایک کورٹ میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جی کرا تو آپ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہم پچھلا ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا ٹھیک کر رہے ہیں آپ پچھلا؟ جی کیا پچھلا ایسا کیا ہو گیا تھا جو اب آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ جو یہ نظام جس وقت چل رہا ہے، جس طریقے سے یہ چل رہا ہے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ یعنی عدلیہ کو بالکل دبا کے رکھ دیں. اور میں نے آپ سے جو ورکنگ کیا کرتا تھا جوڈیشل کمیشن کے دوران، وہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا. میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا ہونا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ، سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر نے، آپ کو پتہ ہے ججز کی 7 ججز رکھ دیے، 6 پرمننٹ اور 1 ایڈیشنل جج. اور اب ایڈیشنل جج بھی کیوں لگایا ہے؟ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کے حوالے سے جو میں چیز دیکھ رہا ہوں یا کیا حالات آ رہے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. کیوں کی تھی؟ سینیورٹی کا معاملہ طے ہونا تھا. جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے بھی کہا تھا کہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے، اور اب نہ مؤخر نہ کرنے پر جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا. لیکن جوڈیشل کمیشن نے آرٹیکل 181 کے تحت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج سپریم کورٹ لگایا. انہیں جج کیوں لگایا یہ وجہ آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں. جناب جسٹس یحییٰ فریدی نے 26ویں ترمیم کے مخالفین کے لیے سپریم کورٹ کے بظاہر لگتا ہے دروازے بند کر دیے. یہ اور طرح سے بات کر رہا ہوں، لیکن احتجاج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح بھی دروازے بند کر دی. سپریم کورٹ میں وکلا کے لیے مخصوص داخلی دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ ہمیں آرڈر ہیں کہ احتجاجی وکلا کو اندر نہیں جانے دینا. مگر جب 26ویں ترمیم کے روئے رواں میں فاروق ایچ نائک صاحب پہنچے تو پولیس نے تالا کھولا اور خصوصی اجازت دی. اور جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ جج بننے کی منظوری دے دی. جسٹس میاں گل حسن اور کو سپریم کورٹ کا عارضی جج بنا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کی دوڑ سے باہر کر دیا. دوسرا یہ راستہ بھی گیا کہ اگر ججز سینیورٹی والا معاملہ، جیسے سرفراز ڈوگر کی سینیورٹی والا معاملہ نہ سنبھلا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو واپس اسلام آباد ہائی کورٹ سینئر کے طور پر آ جائیں گے نا. یعنی ایڈیشنل جج سپریم کورٹ ہوں گے تو ایڈیشنل جج جو سپریم کورٹ ہے وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو وہاں چیف جسٹس بننے میں آسانی ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے گا جی. 8 نئے ججز ہیں، 7 نئے ججز ہیں، 6 اور 1، ہاں
لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے تو ججز کے نام مؤخر ہو گئے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ایک جج کے نام، اور بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی جج آ گئے، اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی نام آ گئے. اب میں آپ کے سامنے جو فگر رکھ رہی ہیں جی، سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز اب جوڈیشل کمیشن کے یہ 9 ارکان مل کر لگائیں گے. حکومتی اراکین، ایک مسلم نون اور ایک پیپلز پارٹی 2، اسپیکر کا نمائندہ حکومتی رکن، بار کونسل کا نمائندہ وہ پاکستان بار کونسل اعظم علی تاڑڑ یا حسن بونو کے پاس ہے. اٹارنی جنرل آپ کو پتا ہے وہ بھی حکومت وقت کا. جسٹس یحییٰ فریدی 26ویں ترمیم کے بینیفیشری، جسٹس امین الدین خان 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری، اور جسٹس جمال مندوخیل بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری. تو یہ اب آپ کے سامنے 9 لوگ جو میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. اب آپ کو جو میں بات کہتا تھا کہ 13 میں سے میں آپ کو 7 تو واضح کہتا تھا نا، 7 تو واضح طور پر کہا، 2 ججز میں نکال دیتا تھا، لیکن اب تو 9 ہو گئے. 4 لوگ یعنی 2 سپریم کورٹ کے ججز وہ بینیفیشری نہیں ہیں 26ویں ترمیم کے، اور 2 اپوزیشن لیڈر. تو میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ ایگزیکٹو کے حال میں آ گیا تھا، ایگزیکٹو کے پاس یہ ساری چیز چلی گئی ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے جہاں. اور کمال کی بات جو ہے کہ وہ جو پریس ریلیز سی جاری کی اس میں جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیر وقت کے اعتراضات کو تو شامل ہی نہیں کیا گیا. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اب آپ لوگوں میں سوال ایک آیا کہ وکلا نے بہت دیر کر دی، لیکن آج کا احتجاج ایک کامیاب احتجاج تھا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اس میں پاکستان تحریک انصاف، ILF بھرپور شرکت کی، لیکن اس سے نہ جیسے یحییٰ فریدی کو نہ حکومت وقت کو کسی کو بھی فرق نہیں پڑا. بظاہر لگتا ہے نہیں فرق پڑا، لیکن یہ احتجاج اس حد تک کامیاب تھا کہ پاکستان میں موجود تمام سفارتخانے اپنے ممالک کو لکھ کر بھیجیں گے، اور عالمی تنظیمیں بھی نوٹ کریں گی کہ ریڈ زون میں کرفیو لگا اور بندوقوں کے سائے تلے کہ یہ اور کیا کر سکتے جب پولیس وغیرہ ہوگی. جیسے یحییٰ فریدی نے 6 جج بھرتی کر لیا اور 1 ایڈیشنل کر لیا. اگر وکلا اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں تو عوامی پذیرائی ملے گی. عوام آپ کو پتہ ہے خائف ہے یہ سارے مسائل سے، بہت تاخیر کر دی، لیکن عوام کو اس تنقید کو ویلکم کرنا چاہیے. میں پہلے بھی میں کہتا ہوں، اور میں ہمیشہ سے میں اسپیسز میں بھی جاتا ہوں تو میں بڑا واضح کہتا ہوں، اور اپنے مقصد ثابت کریں گے کہ وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں. وکلا برادری جو ہے نا، یہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ایک اور بات بڑی مزیدار چل رہی ہے، میں تو ویسے ہارس اینڈ کیٹل شو کا سخت مخالف ہوں. یعنی ویسٹیج آف منی ہے اس وقت. پاکستان کی حالت بہت بری ہے، معاشی حالت بہت بری ہے. تو اب اتنا بڑا وہ ذکر کر رہے تھے کہ پتہ نہیں 3 دہائیوں بعد یہ ہو رہا ہے. نہیں جناب، 12 مارچ 2022 کو بھی نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کا انعقاد ہوا تھا. عثمان بزدار پریزیڈنٹ الفی موجود تھے، اور لیکن یہاں اب کیا یہ جھوٹ بولنے کو پیکا ایکٹ کا اطلاق ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور یہ فیک نیوز کی جو باتیں ابھی لاہور ہائی کورٹ سے تو آپ کے سامنے نوٹس میں نے کروا لیے، اور اس میں بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھائے ہیں. اس کا جواب داخل کرنے کا عدالت نے کہا ہے. اب امید ہے کہ جواب اگلی ڈیٹ پہ آ جائے گا. لیکن اب سار عالم نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے. اس نے کہا کہ صرف 22 سیٹوں پر دھاندلی کا جھگڑا ہے، اور ان میں سے صرف 10 PTI کی ہیں. اب PTI نے 188 سیٹوں پر ٹریبونل کو درخواستیں دی ہوئی، جو ڈیٹا میرے پاس ہے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، جس میں سے 76 قومی اسمبلی کی ہیں. PTI کو صرف لاہور، کراچی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، راولپنڈی اور اسلام آباد کی 53 سیٹیں جن پر فارم 45 میں PTI نے جیتی ہوئی ہیں اور ان کو ہروایا گیا. یہ یاد رکھیے گا. اب فیک نیوز اور فیک صحافیوں کے ذریعے کیا اس ملک کو یہ اس طرح لے کر جائیں گے؟ اگر فیک نیوز ہی کی بات کرنی ہے، سوشل میڈیا نے نام نے آج صحافی جو حقیقت میں نون لیگ اور مختلف اداروں کے ورکر ہیں وہ بے نقاب کر دیا. آخر میں جو بات ہے نا، عدلیہ میں چند لوگ ایسے ہیں جو تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں اور یاد رہنے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، تاریخ میں یاد رکھے جانے اور یاد رہنے. ان میں سے ایک نام جسٹس KM صمدانی صاحب کا ہے. یہ ضیاء الحق کے دور کے بہت بڑے جج ہیں. جسٹس جواد ایس خواجہ جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، KM صمدانی ان کے استاد بھی ہیں. ویسے تو AR کالینس بھی جسٹس جواد ایس خواجہ کے استاد ہے، لیکن KM صمدانی کی بہت عزت کرتے تھے جسٹس جواد ایس خواجہ. اور
اور اگر ہم جھانک کے دیکھیں ججز میں تو آپ کو نظر آئے گا، اور تھوڑا سا جھک جاتے اور کسی فیصلے کے ذریعے تھوڑا سا گر جاتے تو لاہور بڑی آسانی سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے، مزید جھکتے تو سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس بن جانا تھا، ایک دن چیف جسٹس پاکستانی بن جاتے۔ یہ جو کہ میں کریڈٹ دوں گا عامر میر کو، عامر میر کا یہ کالم ہے بڑا زبردست ہے، لیکن وہ اصلی جج تھے، لہٰذا نہ تو بند کمرے میں جھکے، نہ ہی کسی عدالتی فیصلے میں آپ کو گرایا، بلکہ طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کیا۔ یہ اس جج صاحب نے کسی کرنیل یا بریگیڈیئر کے سامنے نہیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کے سامنے انکار کیا، اور اسی انکار نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس بہادر اور دیانتدار جج کا نام میں پہلے بتا دیا جیسا کے ایم صمدانی، جسٹس خواجہ محمد احمد صمدانی تھا، جو جسٹس کے ایم صمدانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جی سے کام شروع کیا تو جنرل ایوب پاکستان کے حکمران تھے۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، ایک دن عدالت میں بیٹھے تھے، یہ ایک خاتون حکمران وقت کی والدہ کا سفارشی خط لے آیا، اور صمدانی صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خاتون نے بڑے تمکنت کے ساتھ غرور کے ساتھ کہا جنرل ایوب کی والدہ کا خط ہے۔ جج صاحب نے یہ خط پھاڑ کر آتشدان میں پھینک دیا۔ سن 81 میں ججوں سے کہا گیا پی سی او پر حلف لو، جسٹس کے ایم صمدانی نے پی سی او پر لینے سے انکار کر دیا جی، اور لاہور میں 11 ایکمن روڈ پر ان کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ ساتھ ہی ججی اور وکلا نے کہا کہ جج صاحب حلف لے لیں اور چیف جسٹس بن جائیں۔ ان کی عمر صرف 46 برس تھی، انہیں کہا کہ آپ تو لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جج صاحب تو اصلی جج تھے، انکار پر قائم رہے اور استعفیٰ دے دیا، رسولوں پہ نام لکھ کر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔